نئے عہد کی فسح کا مقدس مجمع آ گیا ہے۔ دنیا بھر میں صیون کے تمام اراکین اب ایک ساتھ فسح منا رہے ہیں۔ میں خدائے الہیم کو ابدی شکر اور جلال دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج یہ بامعنی فسح منانے کا موقع بخشا ہے۔ اس زمین پر خدا کی بخشی تعلیمات میں سے فسح کو اولین سچائی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر زمانہ میں خدا نے ہمیشہ فسح کے وسیلہ عظیم کام انجام دیے ہیں اور بنی نوع انسان کو فسح کے وسیلہ نجات کی پرمسرت خبریں سنائی ہیں اور وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کلیسیا میں فسح نہیں ہے وہ جھوٹی کلیسیا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یسوع کو یہ فسح منانے کی بڑی آرزو تھی۔ ان کی آرزو کا اظہار لوکا باب 22 میں کیا گیا ہے اور یسوع کے اپنے شاگردوں کے ساتھ عید فسح منانے کا اندراج پرفضل طور پر کتاب مقدس کے مختلف مقامات پر مرتب کیا گیا ہے، جیسے کہ متی باب 26 اور مرکز باب 14 میں۔ تقریباً 3500 سال پہلے مصر میں فسح منائی گئی تھی۔ پھر خدا نے دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں داخل ہونے سے عین پہلے اپنے لوگوں کو فسح منانے دی۔ اس تاریخ کو بھی کتاب مقدس کے نبوتی نقطہ نظر سے نبوت کے ایک بہت اہم حصے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے بعد فسح ختم نہیں ہوئی، بلکہ خدا کی تعلیمات کے مطابق یہودا کی سلطنت کے زمانے تک اسے منایا جاتا رہا۔ یوسیہ اور حزقیہ جیسے بادشاہوں نے فسح منا کر خدا سے عظیم برکات حاصل کی تھیں۔ وہ تاریخ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہی۔ اسرائیلیوں کو اسیروں کے طور پر بابل لے جایا گیا اور بعد میں آزاد کیا گیا۔ اپنے وطن لوٹنے پر عزرا نبی نے کہا، ہمیں فسح کہلائی جانے والی بامعنی عید کو منانا چاہیے۔ چونکہ ہم نے فسح نہیں منائی تھی، اس لیے ہم اسیر ہو کر دوسری قوموں میں لے جائے گئے اور ان کے غلام بن گئے۔ بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک مضبوط نہیں رہا بلکہ تنزلی کا شکار ہو گیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم خدا کی مقدس تعلیمات پر درست طور پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ پس عزرا نبی کے جوش و خروش سے فسح منانے کی تاریخ بھی کتاب مقدس میں عزرا کی کتاب کے اندراج میں ملتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، 2000 سال پہلے فسح کے دوران یسوع نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اور یہ وہ سچائی ہے جو انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے ایک بہت قیمتی میراث کے طور پر چھوڑی ہے۔ حیران کن طور پر ہمارے آس پاس کوئی بھی کلیسیا فسح نہیں مناتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یسوع اور ان کے رسولوں کو یہ فسح منانے کی بڑی آرزو تھی، اور پولس رسول نے کتاب مقدس میں کرنتھس جیسے یورپی علاقوں تک پرزور طریقے سے نئے عہد کی فسح کی سچائی کی منادی کی تھی۔ یسوع مسیح صلیب پر موئے اور اپنی موت کے بعد تیسرے دن جی اٹھے تھے۔ پھر 40 دنوں کے بعد وہ کوہ زیتون سے آسمان پر اٹھائے گئے اور 50ویں دن ابتدائی کلیسیا پر روح القدس کی پہلی برسات نازل کی۔ نتیجتاً ابتدائی کلیسیا نے اہم نئی زندگی کا تجربہ کیا اور بہت متحرک ہو گئی۔ یسوع سے براہ راست تعلیم پانے والے شاگردوں نے بہت سے اراکین کی پرورش کی اور یسوع مسیح کی تعلیمات کی مکمل طور پر منادی کی۔ یوں تقریباً 300 سالوں تک شاگردوں کی کئی نسلوں کے ذریعے فسح اس زمین پر حتمی سچائی کے طور پر مسلسل جاری رہی۔ تاہم 325 بعد از مسیح میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحی رہنماؤں کو بلایا۔ ایک مذہبی کونسل نکایا میں منعقد کی گئی تھی جو اب ترکی کے علاقے میں ہے۔ وہاں انہوں نے فسح کو منسوخ کرنے جیسے ہولناک
کام کیے۔ اس وقت رومی شہنشاہ بننے کے لیے اس شخص کو سورج دیوتا کے سردار کاہن کے عہدے پر فائز ہونا پڑتا تھا، جس کی روم میں پوجا کی جاتی تھی۔ پس رومی شہنشاہ نہ صرف ایک سیاسی خود مختار تھا بلکہ اعلیٰ ترین مذہبی رہنما بھی تھا جو روم کے تمام شہروں کی رہنمائی کرتا تھا۔ سورج دیوتا کی پرستش کا اعلیٰ ترین رہنما ممکنہ طور پر خدا پر حقیقی ایمان کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس وقت سے فسح کی حتمی سچائی غائب ہونے لگی تھی۔ موسیٰ کے زمانہ سے یسوع کے زمانے تک فسح منائی گئی تھی۔ یسوع کے شاگردوں کے وقت تک فسح زمین پر سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ثبوت مسیحیت کی پوری تاریخ میں ملتا ہے۔ تاہم رومی شہنشاہ دوسرے الفاظ میں سورج دیوتا کی پرستش کے سردار کاہن نے دنیا کی طاقت کو استعمال کر کے فسح کی سچائی کو مٹا دیا۔ وہ مسیحی جنہوں نے قانون پر عمل نہیں کیا تھا انہیں بلا امتیاز سزائے موت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ روپوشی کی زندگی گزارنے اور تنہائی پسند طرز زندگی کو اپنانے پر مجبور تھے۔ اس طرح فسح کو دبا دیا گیا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اس نے مسیحیت کی پرزور وکالت کی، پھر بھی در حقیقت اس نے 321 بعد از مسیح میں سبت کو ختم کر دیا اور اتوار کی عبادت متعارف کروائی۔ سورج دیوتا کی پرستش کا دن اتوار تھا۔ تب تک مسیحی کس دن عبادت کرتے تھے؟ آج ہماری خدا کی کلیسیا کی طرح وہ ہفتے کو عبادت کرتے تھے۔ جب ہم مشرق وسطی میں یہودی لوگوں کو دیکھیں تو کیا یہ سمجھنا آسان نہیں کہ وہ ہفتے کے دن عبادت کرتے تھے؟ اس سے پہلے اتوار کی عبادت جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تاہم 321 بعد از مسیح میں اسے رومی شہنشاہ نے کلیسیا میں متعارف کروایا تھا، اور 325 بعد از مسیح میں فسح کہلائے جانے والے سچائی کے ضابطے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو پھر فسح اتنی اہم کیوں ہے؟ فسح کے بغیر خدا کو باپ اور ماں پکارنے کی راہ مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ فسح کی سچائی کے ذریعے خدا نے ہم سے ابن آدم کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے کے ضابطے کا وعدہ کیا ہے، جس سے ہم خدا کے گوشت اور خون کو میراث میں پاتے اور ان کے فرزند بنتے ہیں۔ آج فسح آسمانی خاندانی اراکین کے لیے بہت اہم ہے۔ آئیں ہم ایک بار پھر کتاب مقدس کے ذریعے فسح کی اہمیت پر غور کرتے ہیں، جس میں خدا کی مرضی شامل ہے، نہ کہ دنیا کے علماء کے آراء کے ذریعے۔ ہمیں دنیا کے آخر تک فسح منانی چاہیے اور درست طور پر خدا کی مرضی کو سب قوموں تک پہنچانا چاہیے۔ آئیں متی کی کتاب باب 26 آیت 17 سے خدا کے کلام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 26 آیت 17۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ شاگردوں نے یسوع سے یہ سوال پوچھا۔ آیت 18۔ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ یوں انہوں نے اپنے شاگردوں کو جواب دیا۔ یسوع نے بھی فسح منائی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فسح میں خدا کا ایک بہت اہم عہد موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے پہلے ہمیں فسح منانے کا نمونہ دیا۔ حال ہی میں بپتسمہ لینے والوں
اور پہلی بار فسح منانے والوں میں سے شاید کچھ اراکین یہ سوال کریں کہ صرف خدا کی کلیسیا ہی کیوں فسح مناتی ہے جبکہ دیگر کلیسیائیں نہیں مناتی؟ ہم ایسا ایمان رکھنا چاہتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر ہم خدا کی ان تعلیمات کو رد کر دیں جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے جانے کے لیے دی گئی ہیں تو ہمارے ایمان کا کیا مطلب ہوگا؟ خدا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اسے مناؤ، اس لیے اگر ساری دنیا بھی اسے نہ مانے تو کیا ہمیں دنیا کی پیروی کرنی چاہیے؟ میرا ماننا ہے کہ ہمیں خدا کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ آئے ہم دیکھیں کہ فسح کیسے تیار کی جاتی اور منائی جاتی ہے۔ آیت 26 سے دیکھتے ہیں، جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ اس طرح فسح کی روٹی کو توڑ کر انہوں نے ہم پر ظاہر کیا کہ فسح کی روٹی ان کا مقدس بدن ہے۔ آیت 27، پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، ہم پیالہ نہیں پی سکتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں فسح کی مے پینی چاہیے جو پیالے میں موجود ہے؟ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ یعنی فسح کی مے میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ فسح کے حوالے سے یسوع نے یہ اہم مفہوم چھوڑا ہے۔ انہوں نے فسح کی روٹی توڑی اور انہیں یہ کہتے ہوئے دی کہ یہ میرا بدن ہے، یعنی ان کا پاک گوشت، اور بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کی اہمیت کے ساتھ فسح کی مے کو پیوست کیا۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ اگلے دن مصلوب ہوں گے، انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح منانے کی بڑی آرزو کی تھی۔ یہ بہت عجیب ہے کہ آج کی مسیحیت میں فسح نہیں ہے۔ اگر ہم یسوع پر ایمان رکھنے والے مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو فسح کو ہرگز غائب نہیں ہونا چاہیے۔ مصر میں شروع ہونے والی فسح سے شروع کر کے سب کچھ کتاب مقدس میں درج ہے۔ متی باب 26 میں یسوع نے کہا، یہ روٹی محض عام روٹی نہیں ہے، یہ میرا گوشت ہے جو بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے صلیب پر میری قربانی کے وسیلہ بخشا گیا ہے۔ میں اسے اپنے گوشت کے طور پر تم کو دیتا ہوں۔ میں دیتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ میرا خون ہے جو صلیب پر بہایا گیا تھا۔ تمام بنی نوع انسان کو اپنا گوشت اور خون دے کر انہوں نے ہمیں گناہوں کی معافی بخشی۔ مزید برآں یہ صرف گناہوں کی معافی کے مفہوم سے لبریز نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کے گوشت اور خون کے وارث ہیں، کیا ہم انہیں ان کے فرزند نہیں پکارتے؟ اسی لیے آپ سب جو فسح میں شریک ہوتے ہیں خدا کو باپ پکارتے ہیں۔ جب آپ چرچ جاتے ہیں تو کیا آپ نے تعجب نہیں کیا کہ ہم خدا کو باپ کیوں پکارتے ہیں؟ کیا آپ نے صرف یہ سوچا کہ چونکہ مجھ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ خدا کو باپ پکارتے ہیں تو مجھے بھی انہیں باپ پکارنا چاہیے؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے خدا کا گوشت اور خون میراث میں پایا۔ کس کے وسیلہ؟ فسح کے وسیلہ۔ اسی لیے یسوع کو فسح منانے کی بڑی آرزو تھی اور اس سے بہت اہمیت دیتے تھے۔ آئیں لوکا کی انجیل باب 22 آیت 7 سے دیکھتے ہیں۔ لوکا باب 22 آیت 7، اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پترس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں یعنی پترس اور یوحنا کو بھیجا تو انہوں نے براہ راست انہیں ہدایت دی کہ جاؤ اور فسح کی تیاری کرو۔ پس
फसा को मसीहियत की एक बहुत अहम और मरकजी सच्चाई के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरों ने इसे मनसूख कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे नहीं मानना चाहिए। चूंकि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, इसलिए हम आज तक फसा मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे यीशु ने हमें हुक्म दिया था। आयत 7 दोबारा पढ़ते हैं। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और उन्होंने क्या किया था? फसा तैयार किया। उन्होंने फसा मनाने की सारी तैयारियां की। आयत 14 देखते हैं। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे क्या बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु ने कहा, मुझे बड़ी आरजू थी। हम कब जोर देकर बोलते हैं? हम किसी अहम बात के लिए जोर देकर बोलते हैं। तो फिर यहां किसने जोर दिया था? ये यीशु मसीह थे, जिनकी तमाम मसीही ताजीम करते और खिदमत करते और पैरवी करते हैं। वो कौन सी ईद थी जिसे यीशु मसीह ने मनाने की बड़ी आरजू की थी? ये फसा थी। ताहम खुदा की कलीसिया के अलावा आलमी गांव में फसा नहीं मनाई जाती। यीशु ने भी फसा मनाई। ये सुनकर कुछ लोग पूछते हैं, क्या आपकी किताब मुकद्दस मेरी किताब मुकद्दस से मुख्तलिफ नहीं है? और फिर इसका मुआजना अपनी किताब मुकद्दस से करते हैं। चूंकि ये किताब मुकद्दस बाइबल सोसाइटी ने शाया की थी, तो ये सब एक जैसी हैं। तमाम किताब मुकद्दस में ये मवाद बिल्कुल इसी तरह दर्ज है। तो फिर हम क्यों इसे मानते हैं लेकिन वो नहीं मानते? ये बहुत अजीब बात है। दर हकीकत जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यीशु की तालीमात से मुनहरिफ होने वालों को बिदती कहा जाना चाहिए। आयत 15 दोबारा देखते हैं। उसने उनसे कहा, मुझे क्या बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि वो अगले दिन मसलूब होने वाले थे। बस वो फसा जिसे यीशु ने मनाने की बड़ी आरजू की थी, दर हकीकत वो फसा थी जो 2000 साल पहले मरकज के बालाखाना में मनाई गई थी। आयत 19 की तरफ जाते हैं। आयत 19 से देखते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। यीशु ने वाज़े तौर पर हमें ये कहते हुए फसा की यादगारी करने का हुक्म दिया कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। फसा वो दिन है जिसका यीशु ने हुक्म दिया और एक ज़ाब्ते के तौर पर कायम किया। हम कह सकते हैं कि जिस कलीसिया में फसा नहीं है वो खुदा पर ईमान नहीं रखती है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आयत 20। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। नए अहद की फसा की सच्चाई एक इंतहाई कीमती सच्चाई है जिसे खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए कायम किया जब वो इस जमीन पर जिस्म में आए थे। एक ऐसी कलीसिया जिसमें नए अहद की फसा की सच्चाई ना हो, वो मसीह की कलीसिया नहीं कहला सकती। इसकी वजह यह है कि खुदा ने तकरीबन
3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانے سے ہی فسح کی بڑی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج ہم خروج باب 12 سے بھی خدا کے کلام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خدا کی نظر میں یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے کہ 3500 سالوں سے منائی جانے والی فسح کو اس زمانے میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ خروج کی کتاب باب 12 آیت 21 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 12 آیت 21۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برا نکال رکھو اور یہ فسح کا برا ذبح کرنا۔ یہ پہلی بار ہے کہ فسح منائی گئی تھی۔ آیت 25 کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے، آیت 27، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ حتیٰ کہ تقریباً 3500 سال پہلے جب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، تب سے لے کر اب تک خدا فسح پر یہ کہتے ہوئے زور دیتے رہے ہیں کہ اسے ضرور منایا جانا چاہیے۔ آیت 43 سے دیکھتے ہیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زرخرید غلام ہو اور تو نے اس کا ختنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے۔ یوں خدا نے فسح کو قائم کرتے وقت اس کے ضابطوں پر بہت زور دیا۔ یہ ایسی سچائی ہے جو ہرگز غائب نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے غائب ہونا چاہیے۔ آئیں خروج باب 13 آیت 8 کی طرف جاتے ہیں۔ اور تو اس روز اپنے بیٹے کو یہ بتانا کہ اس دن کو میں اس کام کے سبب سے مانتا ہوں جو خداوند نے میرے لیے اس وقت کیا جب میں ملک مصر سے نکلا، اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا۔ پس تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس رسم کو اسی وقت معین میں سال با سال مانا کرنا۔ خدا نے ہمیں ہر سال فسح منانے کا حکم دیا ہے۔ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے کا دعویٰ کرنے والے بے شمار کتاب مقدس کے علماء اور یسوع مسیح پر اعتقاد رکھنے والی کئی کلیسیاؤں کے باوجود وہ فسح کیوں نہیں مناتے؟ کیا یہ بہت عجیب نہیں ہے؟ مصر سے ان کے خروج کے ساتھ ہی فسح منانا ختم نہیں ہوا، یہ تب بھی جاری رہا جب وہ دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں داخل ہوئے تھے۔ ہم یشوع باب 5 آیت 10 سے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی موت کے بعد اقتدار سنبھالنے والے یشوع نے کیسے اسرائیلیوں کی رہنمائی کی تھی۔ خروج سے مکاشفہ تک ساری کتاب مقدس فسح کی سچائی کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ آئیں یشوع باب 5 دیکھتے ہیں۔ یشوع باب 5 آیت 10۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یریحو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فسح منائی۔ آپ سب، فسح ختم نہیں ہوئی، یہ جاری ہے۔ تمام زمانوں اور تاریخ میں خدا کی خدمت کرنے والوں کو فسح کو یاد رکھنا اور اسے منانا چاہیے۔ تمام بنی اسرائیل نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ آیت 10 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یریحو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فسح منائی،
اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھونی ہوئی بالیں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ یوں انہوں نے فصح منائی اور دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان میں داخل ہوئے۔ پس خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ مصر کی سرزمین سے لے کر دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان تک تمام شاہی زمانوں میں اور حتیٰ کہ اسیری سے آزادی کے وقتوں میں بھی عید فصح کو منانا جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ انجیلوں میں یسوع مسیح نے کہا کہ انہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھانے کی بڑی آرزو تھی، اور فصح کی روٹی اور فصح کی مے کی اہمیت بیان کی۔ انہوں نے کہا، یہ روٹی میرا بدن ہے، یہ مے میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ روٹی کھاؤ اور مے پیو، اسے یاد رکھنا، اور ہر سال بغیر کسی ناکامی کے اس کی یادگاری کرنا یقینی بنانا۔ اگرچہ انہوں نے ہمیں تفصیل سے یہ سکھایا ہے، پر یہ حقیقت کہ آج یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والی کلیسیائیں اس پر عمل نہیں کرتی، یسوع پر ایمان کی کمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ فصح کتاب مقدس میں سب سے اہم کہانی ہے۔ پھر بھی 325 بعد از مسیح میں روم میں سورج دیوتا کی پرستش کرنے والوں کے اعلیٰ ترین سردار نے فصح کو ختم کر دیا تھا۔ آج تمام کلیسیاؤں کے لیے اس منسوخی کی پیروی کرنا بے معنی ہے۔ اس لیے ہمیں یسوع کی تعلیمات کو ویسے ہی قبول کرنے کی ضرورت ہے جیسے وہ دی گئی تھیں، اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنا جاری رکھیں۔ یہ آسمان کی بادشاہی کی راہ ہے، اور اسے سچائی کی پیروی کی راہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں ہرگز خدا کے کلام میں نہ کچھ بڑھانا چاہیے نہ کچھ نکالنا چاہیے۔ خدا نے خاص طور پر ہمیں کچھ بھی تبدیلی نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو بڑھائے یا گھٹائے بغیر اسے قبول کرتے ہیں تو پھر ہمیں فصح کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے منانا چاہیے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنے میں ناکام رہیں تو کیا ہم روحانی نجات حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہم خواہش کرتے ہیں؟ ہم متی باب 7 کی طرف جاتے ہیں۔ اس معاملے میں یسوع نے ہمیں ایک تنبیہ کی ہے۔ انہوں نے بنی نوع انسان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے ایک اہم ترین عبارت چھوڑی۔ آئیں متی باب 7 آیت 21 دیکھتے ہیں۔ آیت 21، جو مجھ سے اے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم ایمان لائیں اور اے یسوع پکاریں تو کیا آسمان کی بادشاہی کی ضمانت نہیں ہے؟ تاہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی غرض سے ہمیں یسوع پر درست ایمان رکھنا اور ان کی تعلیمات کی صحیح طور پر پیروی کرنی چاہیے۔ صحیح؟ جو مجھ سے اے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر کون آسمان میں داخل ہوگا؟ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بوتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداون، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں ان کا مطلب تھا کہ اے خدا کے آئین و ضوابط اور قوانین کو نہ ماننے والوں، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ وہ راہ ہے جو خدا نے بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے قائم کی ہے۔ چونکہ ہم انسان 3 سمتی جہان میں رہتے ہیں، اس لیے ہم 4 یا 5 سمتی خدا کے جہان کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے خدا نے بنی نوع انسان کو اپنی تمام تعلیمات بخشنے کے لیے اپنے نبی بھیجے تاکہ وہ ان کی راہ پر چل سکیں۔
پھر بھی خدا کی مرضی بنی نوع انسان تک مکمل طور پر نہیں پہنچائی جا سکی، اس لیے خدا خود اس زمین پر ہمیں اپنی مرضی سکھانے آئے تھے۔ اسی لیے وہ 2000 سال پہلے اس زمین پر فسح قائم کرنے آئے تھے اور خدا کی کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ تاہم تاریخ دور میں فسح غائب ہو گئی اور خدا کی تمام سچائی مکمل طور پر زمین سے مٹ گئی۔ اتوار کی عبادت، کرسمس اور صلیب جسے آج تمام مسیحیت منا رہی ہے، یہ سب سورج دیوتا کی عبادت سے نکلے ہیں جو تاریخ دور میں کلیسیا میں متعارف کروائے گئے تھے۔ یہ وہ تعلیمات نہیں ہیں جو یسوع نے ہم سے بانٹی تھیں۔ یہ نہ جانتے ہوئے لوگ اکثر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میرے خیال سے اگر میں ایمان رکھتا ہوں تو میں آسمان پر جا سکتا ہوں، اور کسی بھی کلیسیا کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کلیسیا کو ڈھونڈنا چاہیے جو کتاب مقدس کی بتائی گئی راہ پر چلتی ہے۔ آج آپ اور میں خدا کے گوشت اور ان کے قیمتی خون کے فضل سے ملبس ہو کر خدا کو باپ پکارنے کی اہلیت حاصل کرتے ہیں۔ آئے ہم یوحنا باب 6 سے اس کی تصدیق کریں۔ یوحنا باب 6 آیت 53 آیت 53۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں کیا نہیں ہے؟ زندگی نہیں۔ کیا زندگی نہ ہونے کا بنیادی مطلب مردہ نہیں ہے؟ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جس میں مسیح کا گوشت اور خون نہیں ہے وہ مردہ سمجھا جاتا ہے۔ آیت 54۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ان کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ آیت 55 پر جاتے ہیں۔ آیت 55 میں یسوع کہتے ہیں کہ کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشنے اور ہمارے لیے آسمان پر جانے کی راہ کھولنے کی غرض سے خدا نے ہمیں سچائی بخشی ہے۔ یہ فسح ہے جسے آج ہم منا رہے ہیں۔ جب آپ مسیحیت اور کیتھولک کلیسیا کی تاریخ پر غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ خدا ہی تھے جنہوں نے ہمیں فسح نہ منانے کا حکم دیا تھا، یا آیا یہ کسی شہنشاہ کے اختیار سے ختم ہو گئی تھی؟ یہ تاریخی کتابوں میں پایا جاتا ہے جو عام طور پر تمام مدارس میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہر چیز کے ایسے دستاویزی ہونے کے باوجود کچھ اب بھی سوال کرتے ہیں کہ اب تک غلط راہ پر چلنے کے بعد میں کیسے اکیلا صحیح راہ پر چل سکتا ہوں؟ آپ سب چاہے کتنے ہی لوگ غلطی سے خدا پر ایمان لے آئیں، اگر خدا ہمیں دکھائیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے تو ہمیں فسح منانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یوسیہ بادشاہ کی طرح لوٹنا چاہیے، ہمیں حزقیہ بادشاہ کی طرح لوٹنا چاہیے۔ پہلے میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن اب شریعت کی تمام کتابوں اور نبیوں کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہ واضح ہے کہ خدا نے ہمیں فسح منانے کا حکم دیا ہے۔ یوں بادشاہ سے لے کر تمام لوگوں تک سب نے فسح منائی۔ کتاب مقدس کی تاریخ میں پرفضل اور خوبصورت تعلیمات موجود ہیں۔ خدا چاہتے ہیں کہ بنی نوع انسان جن کا مقدر ابدی موت تھا وہ آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں، جہاں موت، ماتم، درد یا غم نہیں ہے، بلکہ صرف شادمانی اور خوشی امڑتی ہے۔ تاہم اس راہ کو بہت زیادہ بگاڑا گیا ہے۔ ہم بگڑی ہوئی راہ سے آسمان پر نہیں جا سکتے۔ بس میں سیون کے تمام فرزندوں سے کہوں گا کہ وہ ایسے لوگ بنے جو صرف خدا کی قیادت میں کتاب مقدس کی سکھائی گئی راہ پر دیانتداری سے چل سکتے ہیں۔ نیز ہمیں نئے عہد کی فسح بخشنے کے لیے میں الوہیم خدا مسیح آن سانگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں کو ابدی شکر، جلال اور حمد پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔